یہ جو عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی کھوکھلی ہے. اس تحریک میں ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف ایک پورا ٹولہ ہے جس نے پچھلے 30 سالوں میں پاکستان کے اندر پالیٹکس کی. یعنی ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے جو پولیٹیکل سپیچز کی یا ان کے جو پولیٹیکل نظریات سے ایک دوسرے کے حوالے سے آپ ان میں سے ایک ایک شخص کا نظریہ جب اٹھا کے دیکھیں گے تو ان نظریات کو فالو کرتے ہوئے کتنے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پال دی. ان کے سیاسی کارکنوں نے ایک دوسرے کے قتل کیے. ان کے نظریات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. مولانا فضل الرحمان جو محترمہ بینظیر بھٹو کی جب حکومت بنی تو وہ کہتے تھے کہ عورت کی حکومت گناہ ہے. نواز شریف اور آصف علی زرداری ایک دوسرے کو, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب جب بولتے ہیں تو ان کی زبان میں کوئی پرابلم آتی ہے. وہ ان کی زبان کاٹی تھی کس نے نواز شریف کے دور حکومت میں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس مقدمے کی بات کی جاتی ہے یا جن کیسز کی بات کی جاتی ہے یہ سارے کیسز ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. اور آج ان کے اگینسٹ ایک ایسا شخص کھڑا ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں بناؤں گا. جو آپ کے کیسز عدالتوں میں موجود ہیں میں عدالتوں کو انفلوئنس نہیں کروں گا کہ وہ آپ کے کیسز کو سلو ڈاؤن کریں. تو یہ سارا پروسیس بنا. ان کو جب یہ لگا کہ ان کی پولیٹکس ختم ہو رہی ہے, مولانا کو لگا کہ ان کی کے پی کے میں پولیٹکس ختم ہو رہی ہے یا ان کا جو انفلوئنس تھا بلوچستان کے اندر وہ کم ہو رہا ہے. زرداری صاحب کا ایک اپنا ایک الگ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس سارے پروسیس میں نواز شریف کو ریسکیو کر رہے ہیں یا پھر وہ شہباز شریف کو ریسکیو کر رہے ہیں. زرداری صاحب کو ابھی تک کوئی اتنا بڑا تھریٹ سندھ کی حد تک تو نہیں ہے. پنجاب میں زرداری صاحب جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں ان کی پوزیشن یا ان کی جماعت کی وہ پوزیشن نہیں بن سکتی جو اس ٹائم پہ نواز شریف کی جماعت کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے. لیکن اس سارے پروسیس کو اگر آپ مائنیوٹلی دیکھیں گے تو ان کے انٹرسٹ جو ہے ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, مطلب آج اگر آپ ان کے سوشل میڈیا میں بیانات دیکھیں یا مین سٹریم میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی والا جو ہے وہ بزنس ٹرانزیکشن تھی. اور ان کے نجم سیٹھی صاحب کو اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ووٹر ہے اس کے سامنے تو کرپشن کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. یعنی یہ سب کچھ جائز کرنا چاہتے ہیں. ان کو عام پاکستانیوں کی اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ ان کے پیچھے ایک پورا مافیا کام کر رہا ہے. اور مافیا وہ اس طریقے کی رائے عامہ بنا رہا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم کرپشن کریں تو ہمیں کوئی نہ پوچھے, لوٹ مار کریں تو ہمیں کوئی نہ پوچھے, ہم اتنے بڑے ہو جائیں پیسے کما کے کہ یہ عام عوام ہمارے سامنے کیڑے مکوڑے بن جائیں. اس ساری لڑائی میں ایک شخص ہے جسے عمران خان کہتے ہیں. وہ ان کی پولیٹیکل جو آرگومنٹس ہیں ان کے خلاف بھی کھڑا ہے اور بہت آفرین ہو پاکستان کی عوام کے اوپر جو اس کے جلسوں میں پہلے سے زیادہ کی تعداد میں جا رہے ہیں. آج پاکستان کی گلی محلے میں اور گلی کوچے میں جو سب سے بہترین گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو آپ اس طرح سے نہیں نکال سکتے, کیونکہ عمران خان یہ بات ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ اگر زرداری اور نواز شریف اپنے چند پیسوں سے 15-20 لوگوں کو خرید سکتے ہیں تو عمران خان جس کے پاس کشمیر کی حکومت ہے, جس کے پاس پنجاب کی حکومت ہے, جس کے پاس مخلوط حکومت بلوچستان میں ہے, جس کے پاس پوری حکومت کے پی کے میں ہے, گلگت بلتستان کی حکومت ہے, وہ کیا نہیں خرید سکتا ان لوگوں کو. اور عمران خان کہتا ہے میں نہیں خریدوں گا. وہ کہتا ہے کہ جتنی مشکل آ جائے میں اس مشکل کے باوجود جو ہے وہ کھڑا رہوں گا, لیکن کوئی اس طرح کا انفیئر مین استعمال نہیں کروں گا جس سے میں لوگوں کو خرید کے اپنے ساتھ کروں, وہ نہیں کرنا چاہتا. ایمان کی جو طاقت ہے خان صاحب کی وہ اتنی سالڈ ہو چکی ہے کہ اس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. سامنے طور پہ ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کتنا مشکل ہو گیا عمران خان کے لیے, لیکن وہ اس ساری لڑائی کے اندر ایک طرف ایمان کی جو طاقت ہے اس کو اور دوسری طرف آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے باقی اپوننٹس جو ہماری سیاسی جماعتیں ان کی پولیٹیکل اپروچ کیا ہے, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا, یہ جو اتنے بڑے کیسز بنے, اتنا مقصود چپراسی والا اربوں خربوں روپے جو ان کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں اور ایک پورا سسٹم بنا تھا. آپ نے اگر دیکھا ہو جو ایف آئی اے نے زرداری صاحب کے حوالے سے جو ایک رپورٹ پہ پیش کی تھی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کو لیگلائز کیا جائے. اب اس سارے سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. عمران خان کی بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور ہوں گی, لیکن اس کی یہ کمی نہیں ہے کہ وہ آپ کا پیسہ لوٹ کے اپنے محلات بنائے, آپ کا پیسہ لوٹ کے اپنے سیاسی جو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کو یہ کہے کہ تم جاؤ اور تم جا کے پاکستانی عوام کے پیسے کو لوٹو اور اپنی زندگی کو بہتر کرو. ایسا وہ نہیں کرنا چاہتا. تو پاکستان اب ایک ایسے دورائے میں آ چکا ہے جہاں پہ ایک ایمان کی طاقت کی لڑائی جاری ہے اور دوسری طرف پہ اقتدار
اقتدار کے بھوکے جو ہے وہ بیڑیے آج نکل چکے ہیں، سارے مل کے ایک ایک شخص مل چکا ہے، ان کے پیچھے میڈیا کے اندر ان کے لوگ مل چکے ہیں، بزنس مین ان کے ساتھ مل چکے ہیں، پولیٹیکل مافیا سارا مل چکا ہے، بہترین پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ استعمال کرنے کے باوجود آج عمران خان نے ان سب کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اور اس سارے پروسیس میں سپریم کورٹ کے بہت بہترین آبزرویشن آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ اگر یعنی سرعام یہ لوٹا کریسی ہے، کون آدمی ہے پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والا جو پچھلے 60-70 سال سے دیکھ رہا ہے کہ کون آدمی ہے جو بغیر پیسہ لیے ہوئے یا بغیر کوئی سیاسی رشوت لیے ہوئے وہ جناب ایک آدمی ایک ایماندار وزیر اعظم کو چھوڑ کے دوسری طرف جا سکتا ہے؟ یعنی آپ سوچیں کہ کوئی لوگ آج میں ایک طرف دیکھ رہا تھا، ہم کرپشن بچانے کے لیے آصف زرداری کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ منارف فرقان کہہ رہے ہیں، یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ان سب کے لیے بڑا مستقبل میں اگر سپریم کورٹ کی مستقبل میں فیصلہ ان کے اگینسٹ آ جاتا ہے تو ان کی ساری سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں ایز اے پاکستانی اس فیصلہ کن جنگ کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ جنگ اگر اس مافیا کو آپ نے ہرا دی تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہترین ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔